الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اعظام، اولا میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت پر بیان شروع نہیں کر سکا. میرا عذر یہ تھا کہ نیٹ ورک چلا گیا تھا کچھ دیر کے لیے، اس لیے بیان شروع کرنے میں تاخیر ہوئی ہے. مجھے امید ہے آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں گے. اس وقت آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم کے پیغام اور اس کے تاریخی پہلو پر کچھ روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا. امید ہے آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں گے اور جو باتیں ہمارے سامنے آئے اس پر آپ اور ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اس وقت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے. آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، مہینوں کی گنتی اس کے نزدیک کتاب الہی یعنی لوح محفوظ میں 12 مہینے مقرر تھے. ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، لہذا ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو. اے مسلمانوں، تم سب مشرکین سے لڑو جس طرح وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا یہ کفر کے زمانے کی بڑھائی ہوئی بات ہے، جس سے کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں کہ وہ ایک سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرمت والا قرار دیتے ہیں، تاکہ جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مقرر کیا ہے ان کی گنتی پورا کر لے. پھر جو مہینے اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں ان کو حلال کر لیتے ہیں. ان کے اعمال کی برائی ان کو خوش نما کر کے دکھائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتے. معزز سامعین کرام، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق،
آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ آج کل کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ شعر ان پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ آج کل لوگوں کے کام الٹے ہی نظر آئیں گے۔ مشکل سے کوئی سیدھا کام ہم کرتے ہیں۔ نئے سال کی آمد ہوتی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہے اور پرتپاک طریقے سے اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، لیکن نئے سال کی آمد پر خوشیاں منانا کہاں تک مناسب ہے، یہ ایک غور طلب عمل ہے۔ دراصل ہماری زندگی کا ایک نیا سال گزر گیا، ایک سال گزر گیا پورا، اور ہم زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا خیال کریں کہ ہمارے وہ عزیز اور دوست جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اب اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ نیا سال ہماری زندگی کا سال ہے یا موت کا۔ اس لحاظ سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ بے فکری سے غافل ہونے کی۔ میرے عزیزو، سال نو کا آغاز اسلامی شریعت میں محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ قمری مہینے ہی شرعی احکام میں معتبر ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ متواتر ہے، اور رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ اور سال کا حساب ایک سورج کی گردش کے مطابق ہوتا ہے جو شمسی مہینے اور شمسی سال کہلاتا ہے، دوسرا چاند کی گردش کے مطابق ہوتا ہے جو قمری مہینے اور قمری سال کہلاتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکدار اور چاند کو روشن بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم لوگ برسوں کا شمار اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں پیدا کی مگر کمال حکمت کے ساتھ، اور اپنے دلائل ان لوگوں کے لیے مفصل بیان کرتا ہے جو جاننے والے۔ چاند ایک قدرتی کیلنڈر کی طرح ہے جس کو آسمان پر دیکھ کر ایک شہری ہو یا دیہاتی، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، تاریخ کا آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج یہ تاریخ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی لوگ آپ سے ہر مہینے نئے چاند نکلنے کا حال دریافت کرتے ہیں، اب فرما دیجئے کہ چاند لوگوں کے لیے اوقات جاننے کا اور حج کے مہینوں کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ ہلال کی جمع ہلہ ہے، پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ چاند کے ذریعے مہینہ اور تاریخ کا حساب مشاہدہ اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سورج کے کہ اس کے حسابات سوائے ریاضی دانوں کے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ چونکہ اسلامی احکام میں ہر موقع کی رعایت کی گئی ہے اور آسان طریقہ بتایا گیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدت وغیرہ اسلامی فرائض و احکام میں قمری حساب ہی رکھا گیا ہے۔ فقہاء کرام رحم اللہ نے قمری حساب کو یاد رکھنے اور رائج رکھنے کو مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔
اس کے معنی یہ نہیں کہ شمسی حساب استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس کا اختیار ہے کہ کوئی شخص اسلامی عبادتوں اور اسلامی فرائض و احکام کو قمری حساب کے مطابق انجام دے اور اپنے کاروبار اور دنیاوی معاملات میں شمسی تاریخ استعمال کرے۔ شرط یہ ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے، ایسا نہ ہو کہ انہیں جنوری فروری وغیرہ تو معلوم ہو لیکن اسلامی مہینوں کی کچھ خبر نہ ہو۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ سنت انبیاء، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں قمری حساب ہی استعمال کیا گیا، اس کا اتباع موجب برکت اور ثواب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ کے فرامین ہم تک پہنچتے مگر اس میں کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا، تو کسی نے کہا کہ تاریخ کی ابتدا ولادت کی باسعادت سے ہونی چاہیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ اس میں نصارہ کے ساتھ مشابہت۔ کسی نے آپ کی وفات سے تاریخ مقرر کرنے کا مشورہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بنا پسند فرمایا کہ آپ کی وفات ایک حادثہ کبریٰ اور مصیبت عظمیٰ ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق و باطل میں فرق قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبہ کی ابتدا ہوئی۔ بالاتفاق اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ رونق افروز ہوئے تھے وہ بالاتفاق پیر تھا اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی اور 13ویں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو عقل و قیاس کا تقاضا تھا کہ سن ہجری کا آغاز ربیع الاول سے کیا جائے، لیکن محرم سے اس لیے ابتدا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں ہجرت کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ اس طرح ہمارا ہجری سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ عرب کے مشرکین سال کے مہینوں کو جنگ جاری رکھنے کے لیے آگے پیچھے کرتے تھے، جس کو نسی کہتے، نسی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نکیر فرمائی کہ کفر کے کاموں میں یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ ایمان والوں سے فرمایا کہ وہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرے، یعنی کسی طرح شریعت کے احکام کی نافرمانی نہ کرے۔ حرمت والے مہینوں میں جس طرح نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہجری سال کا پیغام ہجرت ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ہر مسلمان مرد و عورت پر مکہ سے ہجرت کرنے کو فرض عین قرار دیا گیا تھا۔ جو ہجرت نہیں کرتا تھا اس کا ایمان و اسلام ہی مشکوک تھا، حتیٰ کہ مہاجر اور غیر مہاجر کے درمیان وراثت کو بھی قطع کر دیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الفتح لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیت وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت کرنا فرض نہیں رہا، لیکن جہاد
اور اعمال میں اخلاص نیت کا حکم اب بھی باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم جہاد کے لیے نکل پڑو۔ اب اگر کسی ملک میں پھر سے ایسے حالات پیدا ہو جائے جیسے دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہاں رہ کر اسلامی فرائض کی ادائیگی بالکل نہ ہو سکے گی، تو اس ملک سے ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا، اور بلا کسی عذر قومی کے ہجرت نہ کرنا کفر کی علامت سمجھا جائے گا۔ افسوس کہ دنیا کا کوئی ملک بھی مہاجرین کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت کرنا فرض تو نہیں رہا، لیکن ہجرت معنوی کا حکم بھی باقی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، رواہ الترمذی والنسائی فی شعب الایمان بروایت فضالہ۔ والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، اور مومن وہ ہے کہ لوگ اس سے اپنی جانوں اور مالوں کے تعلق سے امن میں رہے۔ کامل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو بڑے اور چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دے۔ محرم سے ہمارا ہجری سال شروع ہو کر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم دین پر خلوص نیت سے عمل پیرا رہے، اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہجرت کرے، اور اپنے آپ کو پوری طرح دامے درمے قدمے سخونے اللہ کی اطاعت میں لگائے، اللہ کی راہ میں پوری طرح اپنے آپ کو قربان کر دے، جس کا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، اور اسی کا سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان کربلا میں سر کٹا کر دیا۔ افسوس کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی، چاند نظر آتے ہی بعض لوگ تو خوشیاں مناتے، پرتپاک طریقے سے اس کا استقبال کرتے، اور کچھ قومیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مختلف قسم کے بدعات، خرافات بلکہ شرکیات میں مبتلا ہو جاتے۔ تعزیے، تابوت، ڈھول باجے، تماشے، کس کس کا ذکر کیا جائے، تمام کام شریعت مطہرہ کے خلاف کرنے سے نہیں چکتے۔ ہجری سال کیا پیغام لے کر آیا تھا، اور ہم کس طرح اس پیغام کی پامالی کرتے ہیں، ایک کامن سینس رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، مگر جن کی عقلیں الٹی ہو گئی ہے اور جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، اس کا احساس کرنے سے قاصر ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے کا چاند نظر آتی ہم ساری برائیاں، شرک، بدعت، خرافات، کھیل تماشے کرنے لگ جاتے۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ تعزیوں کے ساتھ جو الاؤ منسوب ہے اس میں کدال ڈالی جاتی، اور پھر مشرکین عرب کی طرح کھل کر بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا۔ قوم نوح کے سرداروں نے قوم سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو چھوڑنا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان سرداروں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا، اور ان ظالموں کی گمراہی کو اور زیادہ کر دی۔ امام بخاری نے باب التفسیر میں حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے۔ خوف طوالت کی وجہ سے میں صرف ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے اندر جو بت پوجے جاتے تھے انہیں کو عرب کے لوگوں نے بعد میں اپنا معبود بنا لیا۔ قبیلہ کلب نے جو دومت الجندل میں تھا ود کو پوچھتا تھا، قبیلہ حذیل سوا کو پوچھتا تھا، یغوث کو قبیلہ مراد پوچھتا تھا، پھر قبیلہ گطیف جو سبا کے قریب رہنے والے تھے وہ بھی پوجنے لگے، اور قبیلہ ہمدان یعوق کا پجاری تھا، اور ہمیر جو آل ذوالقلات سے تھے نصر کو پوچھتے تھے۔ یہ سب بت دراصل قوم نوح کے صالح بزرگ اور اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی کوئی یادگار قائم کرے اور ہر بزرگ کے نام سے اسے موسوم کرے۔ تو شیطان کے بہکانے سے انہوں نے ایسا کیا۔ ان بزرگوں کی پرستش نہیں کی گئی، یہاں تک کہ اس زمانے کے لوگ انتقال کر گئے اور علم اٹھ گیا۔ بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے باقاعدہ ان کی پرستش شروع کر دی۔ تو شیطان نے پہلے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھی جائے۔ ان کو دیکھ کر دل میں عبادت کا جذبہ اور ذوق پیدا ہوگا۔ پھر اس زمانے کے لوگ گزر گئے تو شیطان نے نئی نسل کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے آبا و اجداد تو انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، تم ان کے نام کے مجسمے بناؤ اور ان کی عبادت کرو۔ برادران اسلام، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کس طرح شیطان نے ہمارے بھائیوں کو گمراہ کر دیا ہے کہ وہ شہیدان کربلا کے نام سے تعزیے، پنجے، تابوت بنا کر وہی کام کر رہے جو کفار و مشرکین اپنے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کر رہے۔ ایک غیر جانبدار انصاف پسند شخص جب جائزہ لے گا تو اسے گنیش کی مورتی بٹھانے والوں میں اور امام حسین کے تعزیے بٹھانے والوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے لوگ بھی ایک مخصوص دین میں شان و شوکت ڈول بازوں کے ساتھ لا کر ان کو بٹھاتے ہیں، مخصوص دن میں ان کو سوار کر سواری نکال کر شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں، پھر ایک دن اپنے ہاتھوں سے ان کو ٹھنڈا بھی کرتے ہیں۔ گلی کوچوں میں، محلوں میں بے شمار تعزیے، پنجے وغیرہ بچھائے جاتے ہیں، ان کے سامنے باادب کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، ان کے فقیر اور بڑنگ بنتے ہیں۔ یہ سب عبادت کے مراسم ہے جو غیر اللہ کے لیے حرام ہے، مگر ہمارے بھائی ہیں کہ بلا تکلف تعزیوں کے سامنے کرتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے خوب نقشہ مسدس حالی میں کھینچا ہے۔ فرماتے کرے گھر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے جس کی وہ چاہے،
نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کر مانگے دعائے، خلل اس سے نہ کچھ توحید میں آئے، امام بگڑے نہ اسلام جائے۔ میرے عزیز بھائیوں دوستو، ہمارے شہروں میں امام حسین کے تعزیوں کے ساتھ دیگر بہت سے لوگوں کے نام کے تعزیے بٹھائے جاتے ہیں۔ ان ناموں کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ لال صاحب، ان کے نام کا تعزیہ بٹھائے، کوئی ان کے نام کی شخصیت نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی فرمایا، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر چند بے اصل ناموں کی پرستش کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ساری کائنات میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلا ہے۔ اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یہی صحیح اور سیدھا دین ہے، مگر لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں نے تعزیوں کو ہیرا یعنی گوڈس کے نام سے موسوم کیا ہے، اور تعزیہ کے اٹھانے والے کو سواری کا گھوڑا کہتے ہیں، اور اس کو حال آتی ہے، یہ آگ بھی کودتا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے اور غیب کی خبریں بھی دیتا ہے۔ لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ذاتی طور پر یہ انتہائی فاسق فاجر ہوتا ہے۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے اور گنہگار پر اترتے ہیں۔ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ غیر مسلم پجاریوں کے چمتکار بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ شیطان کا لگنا اور اپنا اثر کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یعنی جو لوگ سود کھا رہے ہیں نہیں اٹھیں گے قیامت کے روز مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے اپنے لپٹ سے دیوانہ کر دیا ہو۔ سواری کا گھوڑا یعنی صاحب حال جو کچھ حرکتیں کرتا ہے، یہ سب شیطان کے اثرات کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ سب ہمارے آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے۔ معتبر ذرائع سے دوسرے مقامات کا حال سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مقام پر ہر ایک اہل بیت کے نام سے ایک تعزیہ بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک تعزیہ اور اللہ تعالیٰ کے نام کا بھی ایک تعزیہ، اللہ علم بنایا گیا ہے۔ نظام حکومت کے دارالخلافہ حیدرآباد میں سب سے شاندار جلوس بی کا عالم کا ہوتا ہے، جو حضرت فاطمۃ الزہرا کے نام سے بنایا جاتا ہے، جس کی سواری ہاتھی پر نکلتی ہے۔ تو ہر شہر میں تعزیوں کو بٹھانے، اٹھانے، جلوس نکالنے اور ٹھنڈا کرنے کے الگ الگ نظام بنے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف ورزی کبھی نہیں کی جاتی، اور بٹھانے کے مقامات اور اوقات بھی متعین، جس میں تخلف نہیں ہوتا، خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا کان کھول کر سن لیں کہ بلا تفریق کے مسلک و مذہب تمام علماء کرام کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہ تعزیے، پنجے، تابوت سب شرک، بدعت اور بت پرستی ہے۔ ایک کتاب ہی تعزیہ علماء کی نظر میں کے نام سے موسوم ہے،
جس میں قدیم و جدید علماء کے تمام فتاوا کو جمع کیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ دین حق کے بالکل خلاف چیزیں. ہمارے دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. پہلے لا ہے، اس کے بعد الا اللہ ہے. پہلے نفی یعنی تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار ہے. اسلام کی توحید ہر قسم کے شرک کو جڑ سے اکھاڑنے کے بعد ہی قائم ہو سکتی ہے. اللہ کی ذات کے بعد کوئی ذات قابل احترام نہیں. تو وہ اللہ کے، اگر اللہ کی ذات کے بعد کوئی ذات قابل احترام ہوتی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مگر شریعت نے اللہ کے رسول کے آگے جھکنے اور ایک ضمیر میں اللہ اور رسول کو مخاطب کرنے سے سختی سے منع فرمایا. بس صحابہ نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت عامرا احدا يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات اور اس کے اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک کرنا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے. چھ جائے کہ اولیاء اعظام اور شہداء کرام سب سے عظیم گناہ جس کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ شرک والا گناہ ہے. عوام الناس تو درکنار، انبیاء کرام سے بھی فرمایا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر بالفرض یہ لوگ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال جو یہ کیا کرتے تھے غارت اور نابود ہو جاتے. ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. بے شک اللہ تعالی اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس کے ماں سوا جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو بخش دے گا، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یا اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس کے ماں سوا جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو بخش دے گا، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تو میرے بھائیوں، ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے. اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں سے ہجرت کریں، تمام خطاؤں سے ہجرت کریں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے جو پہلا مہینہ ہے اس سال کا. اس مہینے میں جس طرح عبادت کا ثواب بڑھایا جاتا ہے اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم سے جتنا ہو سکے اس مہینے کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے
اپنی عبادت میں، اپنے وظائف میں، تلاوت قرآن میں اضافہ کریں اور ہر ممکن کوشش کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت کو دین کی یہ بنیادی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرک و بدعات سے بچ کر توحید و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، ایک دو اعلان ہے۔ ایک اعلان تو یہ کہ مفتی امتیاز صاحب جو دارالعلوم سکھپون کے محتمیم ہیں، ان کے والد صاحب سخت بیمار ہے، ہسپتال میں اس وقت زیر علاج ہے، اور دوسرے نمبر پر سورت سے ہمارے اویس بھائی کے بھانجے بھی سخت بیمار ہے اور وہ بھی اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بہن بیمار ہے، تو ان سب کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ مستقیمہ دائمہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس وبائی مرض میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے، ان کے حق میں بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کرے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرمائے۔ جو کسی بھی طرح پریشان حال ہے، اللہ تعالی سے دعا کرے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن مناسب جوڑا نہیں مل رہا ہے، ان کے حق میں دعا کرے اللہ ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو مناسب اور بہترین جوڑا نصیب فرمائے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں، ان کی شادی ہو گئی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے حق میں بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے آداب ملحوظ رکھتے ہوئے مختصر دعا فرما لیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الإسلام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجود الحي القيوم، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجود الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار خطا کار سیاہ کار بندے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ
نئے سال کا آغاز ہوا ہے، اس نئے سال کو ہمارے حق میں بھائی سے خیر و برکت بنا دے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین 100% شریعت مطہرہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا میں اے اللہ جو حالات ہے، ان حالات کی وجہ سے جو مسلمان بھائی بہن اے اللہ بیمار چل رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقیمہ دائمہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پھوٹے پیدا فرما۔ اے اللہ دین کے مدارس اور مکاتب مراکز اور جتنے بھی دینی ٹھکانے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے مال جان آپ عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو علماء کرام اس دار فانی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دار البقاء کی طرف رحلت فرما دے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما، شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کا نعم البدل ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے رفیق محترم مفتی امتیاز صاحب بلنوی کے والد صاحب سخت بیمار ہیں، اسپتال میں زیر علاج ہے، ان کو جلد از جلد شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقیمہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے بھائی اویس کے مانجھے بیمار ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے، ان کو بھی جلد از جلد شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں موت تک ایمان پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ثابت قدم فرما، ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ الہ العالمین حالات کی سنگینیوں کو دیکھ کر کہیں ہمیں ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائے۔ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں خوب خیر و برکت نصیب فرما، رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ حرام مشتبہ غذا سے ہماری تمام نسلوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شاید شان نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ان میں ہمیں بھرپور حصہ نصیب فرما۔ جن شرور اور بلیات سے اور آفات سے اپنی پناہ چاہیے ہمیں پناہ کلی نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔